بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج جو اسکالرشپ ہم لے کے آئے ہیں وہ ملیشین انٹرنیشنل اسکالرشپ ہے 2023 کے لیے۔ تو یہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہے۔ اس میں نہ کوئی اپلیکیشن فی ہے، نہ آپ کو آئلٹس مینڈیٹری ہے، نہ ٹوفل مینڈیٹری ہے۔ ایون آپ کے پاس اگر آئلٹس یا ٹوفل نہیں ہے تو آپ یونیورسٹی سے جہاں سے آپ نے بیچلرس کی ڈگری کی ہے فار پوسٹ گریجویٹ اور فار پی ایچ ڈی آپ نے جہاں سے ایم ایس سی کی ڈگری کی ہے، وہاں سے آپ کو ایک انگلش پروفیشنسی لیٹر ملتا ہے، اس کی بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہم فردر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے اگر منیمم 2 سیمسٹر رہتے ہیں، یعنی کہ بی ایس سی کے اگر آپ 7ویں یا 8ویں سیمسٹر میں ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پی ایچ ڈی کے لیے آگے انہوں نے لسٹ دی ہے اپنی کہ کون کون سے کنٹریز جو ہیں ملیشین انٹرنیشنل اسکالرشپ لے سکتے ہیں۔ اب اس میں اپیرنٹلی آپ کو پاکستان نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کامن ویلتھ کنٹریز دیکھیں گے تو وہاں پہ پاکستان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل انہوں نے بتایا کہ آپ نے آن لائن ایک پورٹل ہے، وہاں پہ جا کے رجسٹریشن کروانی ہے، اور وہاں پہ آپ نے اپنا سارا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ فل کرنا ہے۔ اس میں آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے، وہ ایک پاسپورٹ چاہیے آپ کو، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹرانسکرپٹس کی سرٹیفائڈ کاپیز چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ایک انگلش پروفیشنسی لیٹر چاہیے۔ اب ادھر آئلٹس ٹوفل لکھا تو ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انگلش پروفیشنسی لیٹر کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن فار دا obtained ڈگری۔ اس کے بعد آپ کو ریکمنڈیشن لیٹرز چاہیے 2، اور 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ ایڈمیشن لیٹر ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے ملیشیا میں کہیں جگہ یونیورسٹی میں ڈائریکٹلی اپلائی کیا ہے، وہاں سے آپ کو جو ہے وہ ایڈمیشن سیکیور ہو گیا ہے، تو آپ اسی ایڈمیشن کی بیس پہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے، آپ اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی سی وی ہونی چاہیے اور ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے فار ماسٹر اینڈ ریسرچ پی ایچ ڈی پروگرامس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ سارے ڈاکومنٹس انگلش میں ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، پاکستان کی جو آفس لینگویج ہے وہ بھی انگلش ہے، تو انگلش میں ہی سارے لیٹر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایج لیمٹ ہے کہ 40 اور 45 سال ہے، 40 سال ماسٹرز کے لیے اور 45 ایئرس پی ایچ ڈی کے لیے۔ اس کے علاوہ سی جی پی اے بتائی گئی ہے، ماسٹرز کے لیے آپ کی منیمم 3 ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ پی ایچ ڈی کے لیے بھی آپ کی منیمم 3 ہونی چاہیے۔ آئلٹس کا سکور بتایا گیا، ٹوفل کا بتایا گیا، اور اگر آپ کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں، میں تیسری دفعہ بتا رہا ہوں، تو آپ اپنا میڈین آف انسٹرکشن کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے اس کے منیمم 100 ورڈز ہے۔ ریسرچ پرپوزل بھی اسے کہہ لیتے ہیں، اسے اسٹڈی پلان بھی کہہ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر جو ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس میں آپ نے جو ریسرچ کرنی ہے وہ کس پہ ہوگی، تو اس کا ایک پراپر پلان آپ نے جو ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ لیول جو ہے اس کے لیے 2 ڈگریز ہے، ایک ماسٹر ہے یا ایک پی ایچ ڈی ہے۔ اب یہ لسٹ آف یونیورسٹیز دی گئی ہیں، اس میں جو 20 یونیورسٹیز جیسے میں آپ کو کہا تھا، اور 4 اس کے علاوہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ان کی یہ لسٹ دی گئی ہے نیچے ساری۔ یہ ٹوٹل 24 یونیورسٹیز ہیں۔ تو جو اسکالرشپ ہے وہ آپ کا جو ملیشین گورنمنٹ ہے وہ خود ہی ان یونیورسٹیز کو پے کر دے گا، اور منتھلی لیونگ الاؤنس جو ہے وہ آپ کو 1500 آر ایم جو ہے وہ پر منتھ دیے جائیں گے، یعنی کہ اس میں آپ نے اپنی ٹیوشن فی نہیں پے کرنی، وہ گورنمنٹ خود پے کر دے گی، اور اس فیس جو ہے یہ آپ کا مطلب رہنے سہنے کا خرچہ ہے وہاں پہ، جو آپ نے کھانا پینا ہے، رہنا ہے، اس چیز کا۔ اب اس میں ایریاز آف اسٹڈیز میں ایجوکیشن آ جاتی ہے، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز آ جاتی ہے، سوشل سائنسز ہے، نیچرل سائنسز ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہے، انجینئرنگ، مینوفیکچرنگ اینڈ کنسٹرکشن ہے، ایگریکلچر ہے، فارسٹری ہے، فشریز ہے، ویٹرنری ہے، ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ہے۔ اس میں بتایا کہ ناٹ انکلوڈنگ میڈیکل، نرسنگ اینڈ فارمیسی، مطلب ان کے علاوہ جو ہیلتھ ہے۔ اب اس کے بعد بتایا گیا کہ سلیکشن کرائٹیریا اس کا کیا ہوگا، تو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک اینڈ کوکولیکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس میں اچیومنٹس ہونی چاہیے، ریسرچ پرپوزل اچھا ہونا چاہیے، اس کے لیے اچھی مطلب ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، اب ایکسیلنٹ کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ اسکلز ہونی چاہیے۔ تو آگے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ اسکالر مسٹ انڈر ٹیک دا فل ٹائم اسٹڈی فار پوسٹ گریجویٹ ایٹ سلیکٹڈ یونیورسٹیز۔ تو یہ ایڈمیشن ہے، مسٹ ناٹ، وہ چینج نہیں کر سکتے اپنے پروگرام کو، مسٹ فلفل دا اسٹڈی پروگرامس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انہوں نے فلفل کرنی ہے ملیشین لاز کے اکارڈنگلی، یونیورسٹی رولز کے اکارڈنگلی۔ تو یونیورسٹی میں اگر آپ سسپینڈ ہوتے ہیں تو آپ کی اسکالرشپ جو ہے وہ بھی سسپینڈ ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کے جو منتھلی ایکسپینسز ہیں وہ بھی بند کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو سکسیزفل کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے اپلائی کرنا، اور بعد میں ویزا کے لیے اور میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے، یہ تو بعد کی بات ہے نا جب آپ کا لگ جائے گا۔ تو دا آفر آف اسکالرشپ ڈز ناٹ گارنٹی دا گرانٹنگ آف ویزا،
تو مطلب اسکالرشپ آپ کو ملتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ویزا کے لیے بھی اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کا ویزا نہیں اپروو ہوتا تو آپ کی اسکالرشپ بھی کینسل ہو جاتی. یہ ظاہری بات ہے جب آپ کی اسکالرشپ لگ جاتی ہے, آپ کو لیٹر مل جاتا ہے, تو ویزا تو پھر لگ ہی جاتا ہوتا ہے. اسکالرشپ مسٹ مینٹین سیٹسفیکٹری اکیڈمک پروسیس, یعنی کہ آپ نے ادھر پڑھنا ہے دھیان سے اور موجیں بھی کرنی ہے لیکن لمٹ میں رہ کے کرنی ہے. تو پڑھائی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کی اسکالرشپ کینسل ہو جائے گی اور آپ کو وہ واپس جو ہے اس پاک زمین میں بھیج دیں گے. The scholarship are attainable in Malaysian universities and higher education institute and the research must be carried out in Malaysia, یعنی کہ آپ نے ملیشیا میں ہی اپنی ڈگری مکمل کرنی ہے, وہاں پہ ہی آپ نے ریسرچ پڑھنی ہے. اب یہ دیکھیں, اب لوگ پوچھیں گے کہ جی جو اسکالرشپ ہے اس میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں. بالکل نہیں کر سکتے. تو ادھر بتایا گیا کہ ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک اینی پیڈ امپلائمنٹ ڈیورنگ دا اسکالرشپ ٹینیور انلیس دے ہیو ریٹن اپروول فرام دا ہوسٹ یونیورسٹی, یعنی کہ یونیورسٹی اگر آپ کو الاؤ کرتی ہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں, ادروائز آپ بالکل نہیں لے سکتے. اب اس کا جو اپلائی لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے. اب وہ آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ کھل جائے گا ملیشیا انٹرنیشنل اسکالرشپ. اب اس میں سے آپ جب اس کو اسکرول کریں گے 18 مئی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے, تو ادھر آپ نے کلک کر دینا. ادھر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک پورٹل اوپن ہو جائے گا. یہاں سے آپ نے سائن اپ کرنا ہے. سائن اپ کے بعد جو انہوں نے چیزیں کی ہیں اس کے بعد آپ لاگ ان کر لیں گے. لاگ ان کریں گے تو آپ کے پاس یہ سارا پیج ہو جائے گا. اس پہ اپنی ساری انفارمیشن اپنی جو ہے وہ فل ان کرنی ہے. تو اسی طرح انفارمیشن آپ فل ان کریں گے, اس کے بعد نیکسٹ کریں گے تو آپ ادھر اپنے بیچلرس کا بتائیں گے, اپنا مطلب جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بتائیں گے. اب یہ سمپل ہے, یہ جو آپ کی اپنی کیا اسے کہتے ہیں کہ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ فل کرنی ہے. اس میں اپنے لیول آف اسٹڈی بتانا ہے کہ آپ نے کون سی ڈگری لینی ہے. ڈگری کے بعد آپ نے آپشنز دینے ہیں کہ پہلا آپشن پرائورٹیز دینی ہے آپ نے کہ فرسٹ یونیورسٹی اس میں نہیں ہوتا تو دوسری کون سی ہے, تیسری کون سی ہے, اس طرح کر کے. تو آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ بتا دینا ہے. اب ظاہری بات ہے ملیشین لینگویج تو کسی کو نہیں آتی, تو وہ نیل کریں گے. ٹوفل ہے یا آئلٹس ہے تو یس کر دیں, ادروائز نو کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو نیکسٹ کر لینا. اب یہاں پہ آ گیا فیلڈ آف اسٹڈی. تو اس پہ آپ نے ایک رائٹ ایسے لکھنا ہے, ڈسکرائب دا ریزن فار اپلائنگ دا کورس اینڈ ریلیٹڈ ٹو یور فیوچر کیریئر پلان. تو آپ نے یہ جو ہے وہ سارا اپنا لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کا ریسرچ اور پروجیکٹ آ جائے گا کہ آپ نے جو ریسرچ پرپوزل دینا ہے, تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ نے, یہ کویسچنز ہیں, آپ نے اس کے جوابات جو ہے وہ لکھنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کرنا ہے آپ نے. اب آپ جب نیکسٹ کریں گے, یہ بڑی آسان اپلیکیشن پروسیجر ہے اس کا, بڑا چھوٹا سا. اب ادھر دو آپ نے اپنے ریفرنسز پرووائڈ کرنے ہیں, یعنی کہ جو ریکمنڈیشن لیٹر ہے. اب اس کے لیے اگر آپ پروفیشنل ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ آپ فل کر دیں, ادروائز اس کو خالی چھوڑ دیں. اور وہ ریکمنڈیشن لیٹر آپ اپنی یونیورسٹی سے بنا سکتے ہیں, اپنے ٹیچرز سے بنا سکتے ہیں, اور ان کی PDF آپ اپلوڈ کریں گے. اب یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ سارا پروسیجر آپ نے اینڈ پہ کر کے, اس کے بعد آپ کا اپلیکیشن فارم کا آپ نے پرنٹ لینا ہے. یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ ایک PDF ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ آپ نے اپنی پکچر لگانی ہے. پکچر لگانے کے بعد آپ نے سائن کرنے ہیں. سائن کرنے کے بعد آپ نے نیچے ڈیٹ وغیرہ وہ فل کر کے دوبارہ اس کی پکچرز بنا کے, اس کا PDF بنا کے, اس کو اسکین کر کے نا, تو دوبارہ آپ نے نیچے اپلوڈ کر دینا ادھر پہ اپلیکیشن فارم. ادھر سے آپ چوز فائل کریں گے اور اپلوڈ کر دیں گے. اس کے ساتھ آپ کو پاسپورٹ چاہیے, اکیڈمک ٹرانسکرپٹ چاہیے, DMC وغیرہ. یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے انگلش پروفیشنسی لیٹر, CV اپلوڈ کرنی ہے, ایڈمیشن لیٹر اگر آپ کے پاس ہے تو, ادروائز نہیں ہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب 2 ریکمنڈیشن لیٹرز یہاں آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. اس کے بعد ایک ریسرچ پرپوزل آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ یہ 2 اس سے ایگری کریں گے اور یہاں سے نیکسٹ کریں گے, اور آپ کا جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا. ابھی تقریباً 5 دن ہے, تو کوشش کریں ایز سون ایز پاسبل اس میں اپلائی ہو جائے. بڑا سمپل پروسیجر ہے اور اسے بالکل مس نہ کریں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک جگہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی اسکالرشپ لگ جائے. آپ نے بار بار محنت کرنی ہے, تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سیکیور کر جائیں گے. اب یہ ڈاکومنٹس میں نے اس اسکالرشپ کے لیے علیحدہ سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. وہی ڈاکومنٹس ہیں جو باقیوں کے لیے چاہیے, وہی ہیں جو اسی کے لیے چاہیے. تو آپ ہر جگہ کوشش کیا کریں کہ اپلائی کر دیں. ہوپ فلی آپ کے سارے کویسچنس کلیئر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.